مجھے ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ، اس میں مفصل گفتگو کا حق رکھتا ہوں کہ ہمارے درمیان بھی آج ہمارے منوں میں بت کس قسم کے ہیں اور یہ جماعت کس کو تصور کیا گیا ہے، مگر اس وقت میں اس کو پلٹ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سرفروش واعظین سے، سرفروش نقبا سے اس کا مفہوم کافی بار سنا ہوگا، مگر میں اس کے مفہوم کو آج بدل رہا ہوں۔ بت پتھر کی تشریح کو کہا گیا، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے بابا جی؟ ہم حج پہ جاتے ہیں لاکھوں روپے لگا کے، جو دوست عمرے کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں انہیں علم ہے کہ لاکھوں روپے لگا کر بھی ایک پتھر کو چومنے کا حکم ہے، اگر اس پتھر کو نہ چومو تو حج کامل نہیں ہوتا۔ آج کے واعظین، آج کے محدثین، آج کے مقررین، انہوں نے لکھا ہے کہ جو حجر اسود کو چوم نہیں سکتا وہ حجر اسود کے مقام پر جب طواف کرتا ہوا آئے تو حجر اسود کی طرف یوں اپنا دایاں ہاتھ کرے، ہتھیلی کو حجر اسود کا تصور کرتے ہوئے یوں چوم لے، اللہ اجر حجر اسود کو چومنے کا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک پتھر ہے جس کو کینکر نہ مارو تو تب بھی حج مکمل نہیں ہوتا۔ دو پتھر پہنچ گئے آپ تک، ایک پتھر اس کو چومو نہ حج مکمل نہیں ہوتا، ایک پتھر کو کینکر نہ مارو حج مکمل نہیں ہوتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جب پتھر برابر نہیں ہو سکتا تو آل محمد کے یہ نوکر کیسے برابر؟ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ گوہر شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی، سبحان اللہ۔ جب پتھر پتھر کے برابر نہیں ہے، ایک پتھر کی عظمت یہ ہے کہ اس کو چومو تو تمہارے گناہ سلب کر لیتا ہے، ایک پتھر یہ ہے کہ جس کو مارو تو گناہ کرنے والے کی یاد کروا رہا ہے۔ ارے نوکر وہ ہوتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، جو کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، اور مالک وہ ہوتا ہے جو حجر اسود کی مانند ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے جب بھی آتا ہے گناہ کھینچ لیتا ہے اور ایسے کر دیتا ہے جیسے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ہمیں بابا جی یہ دیتے ہیں، یہ وہ ہے اور ہم یہ ہیں، ہمیں یہ استقامت دے، اپنے ساتھ نسبت رکھے۔ تو پھر دیکھا آپ نے کبھی حجر اسود کے مابین اس کے راؤنڈ میں ایک خول ہے چاندی کا، تصویروں میں تو دیکھا سب اس خول کی نسبت کتنی عظیم ہے کہ وہ حجر اسود سے وابستہ ہے، اس کی نسبت ہے، اس وابستگی سے وہ بھی لائق احترام ہے۔ کسی کا منہ حجر اسود کو نہ لگے وہ اس چاندی کے خول کو بھی چوم لیتا ہے تو وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ کہنا بس یہ چاہتا ہوں اگر آج ہماری نگاہوں کو ظاہری طور پر میرے مرشد برحق میسر نہیں ہے تو شکر کرو کہ ہماری نگاہوں کو مرشد کی آل میسر ہے۔ شکر کرو کہ آج ہمیں اس کثیر التعداد میں اور اس کٹھن وقت میں اگر ہماری نگاہوں کو مرشد برحق کا دیدار نصیب نہیں ہے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ خوش نصیبی ہے، یہ بھی غنیمت ہے کہ سرکار کے شہزادے کو ان نگاہوں کا نظر آتے ہیں۔ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل پہ جا رہا ہوں اور آپ کی اور اپنی محبت روحانی جو مرشد کریم نے ہمیں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہمارے دلوں میں مزین کی ہے، اس محبت کو ذرا ہوا دیجئے۔